فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ جب یکم رمضان المبارک تشریف لایا تھا، ہم نے یہ نیت کی تھی کہ ہم انشاءاللہ اس کے 29 روزوں میں لگاتار نماز کے مسائل سیکھیں گے۔ 29 روزہ اصلاح نماز کورس کا ہم نے اس کو نام دیا تھا، لیکن واہ نصیبی کہ ہم اس کو پورا وقت نہیں دے سکے۔ کچھ میری بیماری کے سبب میں نہیں آ سکا، کچھ گھریلو کاموں کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ آج اس درس کا آخری دن ہے، اگلے 3-4 دن بھی شاید ہم نماز کا درس نہ دے سکیں۔ کوئی اور ٹاپک اگر میں حاضر ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی اور ٹاپک پہ ہم نماز کا شاید آج آخری درس ہے۔ جن کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 29 روزہ اصلاح نماز کورس ہے، ان سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ بیسیکلی ان 29 دنوں میں بھی اگر ہم پورا درس دیتے تو ہم نماز پوری سیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ نماز کے مسائل اتنے وسیع ہیں کہ ان کو اس ایک مہینے کے ساتھ مقید کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نماز سیکھ لی ہم نے، تو یہ پاسبل نہیں۔ ہاں، نماز کے چند مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی ان کورسز کا مطلب ہوتا ہے ہمارے اندر شوق کو اجاگر کرنا، کہ ہم نے اتنے سارے مسئلے سیکھے، واجبات سیکھے، فرائض سیکھے، شرائط سیکھی، نجاستیں کا بیان سیکھا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سیکھا، اس میں اور کیا ہے؟ یہ اور کا جو شوق ہے، یہ شوق پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو تو آج تاکہ ہم اور پھر چیزیں سیکھیں، خود سے سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کتابوں سے پڑھیں۔ جو مستند علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ایسے گلی محلے میں چوک چراہوں پر بکنے والی ہر کتاب پر بھی ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ مستند علماء کرام کی کتابیں لیں، اس سے سیکھیں، پھر اس سے جو نہ سمجھ آئے پھر علماء کرام سے پوچھیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یوں ہمارے اندر نماز سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ عموماً میں لوگوں کو سناتا ہوتا ہوں، اور اس میں ہمارے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے درس عبرت بھی ہے کہ وہ لوگ جو صوفیاء کو سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ صوفیاء کو کتنا پتہ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ سرکار غوث پاک کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے کسی مرید نے آپ کو عرض کیا کہ نماز، ایک شخص کو میں نے دیکھا جو آسمانوں پر اڑ رہا تھا، تو حضرت نے کہا کہ واہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بتاؤ اس نے نماز بھی پڑھی؟ پہلا سوال نماز کا کہ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ایسا ہی جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی وہ فلاں جناب یہ اس کی کرامتیں ہیں، تو آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے؟ ان بزرگوں کی صوفیاء کے نزدیک اصل کیا تھی؟ حضور کی سنتیں پڑھنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا اور نماز پڑھنا۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہی ولی ہے۔ ولی کے لیے کوئی تاج نہیں چاہیے، کوئی مطلب اگل بغل کوئی بہت سارے چیلے چماٹے نہیں چاہیے، کوئی لینڈ کلوزر نہیں چاہیے، کوئی بڑے بڑے محلات نہیں چاہیے۔ ولی بننے کے لیے کیا چاہیے؟ سنت پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بس کافی ہے، یہ اس کو ولایت مل جائے گی۔ ولی بنانا میرے آپ کا کام تھوڑی ہے، ولایت تو دینا رب کا کام ہے۔ تو رب جس کو ولی بنا دے تو رب ولی ظاہر ہے اسی کو بناتا ہے کہ جو اس طرح کے نیک کام کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے پوچھا بھائی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی نماز جی بالکل پڑھی ہے۔ کہا چلو پھر اس سے جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں۔ پھر جس نے نماز پڑھی ہے، اتنی بڑی کرامت کے آسمان پر اڑ بھی رہا ہے اور پھر نماز بھی پڑھی ہے، تو اس سے دعا کرواتے ہیں۔ تو اب جب دعا کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو شخص تو نہیں تھا وہاں پر، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے ہم اسی جگہ بیٹھ کر دعا کر لیتے ہیں کہ نیک بندے نے نماز پڑھی ہے، وہ جگہ بھی بابرکت ہے، تو وہاں ہم جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں۔ تو وہ جب سرکار غوث پاک نے اس جگہ کو ملاحظہ فرمایا، تو چونکہ وہ تھوڑی جگہ ایسی تھی کہ اس کے اعضائے سجدہ اس زمین پر چھپ گئے تھے، تو آپ نے ان اعضائے سجدہ کو ملاحظہ فرمایا اور پھر اپنے مرید سے کہا کہ بیٹے آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا اور اپنا وقت بھی ضائع کیا۔
کہ جس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ نہیں آتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو ولایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھیں اور اس کے صحیح طریقوں کے ساتھ پڑھیں, اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ پڑھیں, تب نماز ہمیں فائدہ دے گی. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, بے شک روکتی ہے, لیکن کب؟ جب ہم نماز کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق ادا کریں گے. ہمارا دل بھی حاضر ہونا چاہیے, ہمارا جسم بھی حاضر ہونا چاہیے. ہم جسم تو یہاں لے آتے ہیں, دل اور دماغ پیچھے کسی اور جگہ چھوڑ آتے ہیں. تو دل اور دماغ کے ساتھ حاضر ہو کر مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے. ایک اہم ترین مسئلہ ہے, ایک بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے, اسپیشلی سوشل میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ زبان زد عام ہے. تو میں نے سوچا کہ چلے وہ مسئلہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں. آج آخری دن ہے, پھر نہ جانے کبھی ملاقات ہو نہ ہو. تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ جمعۃ الوداع کو بعد از نماز جمعہ عصر سے پہلے بیچ میں کسی وقت میں 4 رکعتیں پڑھی جائیں, اس میں پھر کچھ صورتوں کا بھی کہا جاتا ہے جی فلاں فلاں صورتیں پڑھی جائیں, تو 700 سال کی قضا نمازیں بھی ہوں تو معاف ہو جاتی ہیں. بھائی اللہ کا قرض اتنا آسان نہیں, اللہ کا قرض اتنا آسان نہیں ہے کہ 700 سال جناب آپ نمازیں نہ پڑھیں اور ایک دن آ کے 4 رکعت پڑھیں اور کہیں جی میری ساری نمازیں ادا ہو گئیں. یوں تو سب کو چھوٹ مل گئی نا, پھر سارے پورا سال نمازیں نہ پڑھیں, جمعۃ الوداع کو 4 رکعتیں پڑھیں, بس ٹھیک ہے پورا سال عیاشی مارو. ایسا نہیں ہے. 4 رکعتیں اگر وہ پڑھنے کا اگر کہیں لکھا ہے تو اس سے صرف اتنا ہوگا, صرف اتنا ہوگا کہ جو قضا نمازوں کا گناہ ہے. دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک آپ نے نماز قضا کی, قضا جو آپ کے ذمے ادا ہے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. ایک تو جب آپ ادا کر چکے, مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ آج میری ظہر کی نماز رہ گئی, میں جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو وہ جو قرض ہے مجھ پر میں وہ بھی واپس کروں گا, اور اس قرض میں جو تاخیر کی, پڑھنی ظہر میں تھی, ابھی عصر میں آ کے پڑھ رہا ہوں, یہ مغرب عشاء میں جا کے کہیں پڑھ رہا ہوں, تو جو اس میں تاخیر ہوئی ہے وہ بھی تو گناہ ہے, اس گناہ کی معافی بھی تو مانگنی ہے, خالی نماز تو نہیں پڑھنی. جو قضا ہے وہ ادا بھی کرنی ہے اور اس گناہ کی معافی بھی مانگنی ہے. تو اس نماز سے فقط اتنا ہوگا کہ وہ جو گناہ ہوا تاخیر کا, وہ گناہ میں معافی کا کچھ پروانہ مل جائے گا, سارا وہ بھی معاف نہیں ہوگا, توبہ کرنی پڑے گی, کیونکہ گناہ کبیرہ ہے, نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. تو اس گناہ کی معافی بھی مانگنی پڑے گی. اس نماز سے اس گناہ کی معافی ملنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. فقط اتنا ہے بس, اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ ساری نمازیں نہ پڑھیں اور اس دن آئیں اور آ کے 4 رکعتیں پڑھیں اور سمجھیں کہ ہماری چھوٹ ہو گئی ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے ناظرین بھی اور میرے پاس موجود حاضرین بھی اس بات کی طرف, اگر کوئی آپ کو ایسی بات کہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے, جو صحیح ہے اس کو جو ہے وہ پھیلانا چاہیے. اور پھر بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم ہر بات حضور سے منسوب کر کے اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. جی حدیث میں آیا, جی حدیث میں آیا, جی حدیث میں آیا. او بھائی حضور نے کہاں فرمایا؟ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ کہ یہ حدیث ہے, جب حدیث ہوگی تو اس کو من و عن بیان کرنا پڑے گا. جو لفظ میرے محبوب کی زبان سے نکلے بھی عین ہی وہی الفاظ دہرانے پڑیں گے, اپنے پاس الفاظ شامل کریں گے. تو ایسے لوگوں کو تو محدثین نے بڑا سخت ان کی پکڑ فرمائی ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے. جب کسی بارے میں پتہ چلے کہ یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے, یا چلیں یہ بات نکلی ہے تو یہ بات بھی بتا دوں, سب سے زیادہ جو ظلم کی بات ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ ظلم کی بات ہے کہ ان کے نام کے ساتھ اتنے اقوال منسوب ہیں, اسپیشلی دوستی پر. او بھائی کیا ساری زندگی انہوں نے دوستیاں پالی ہیں؟ وہ دوستیاں کرنے والے بندے آپ کو نظر آتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شخصیت اتنی رہ گئی کہ وہ مطلب دوستی یاری کی باتیں آپ کو بیان کرتے رہیں گے, اس کے اقوال کرتے رہیں گے, یہ تمہارا دوست ہے تو وہ تمہارا دوست نہیں ہے. عقل کو ہاتھ مارو یار, کیا اتنی ہماری عقلیں گم ہو گئی ہیں کہ اتنی بڑی اسلام کی عظیم شخصیت, اسلام کے چوتھے خلیفہ, ان کے بارے میں ہمیں منہ سے بکواس نکالتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ ہم ہر قول کو جناب اٹھا کے ان کے ساتھ منسوب کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہ کریں. جب کسی بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ یہ فلاں کے ساتھ منسوب ہے, اس کی تحقیق کریں, کس کتاب میں آیا ہے, کس نے لکھا ہے, مصنف کون ہے, مکتبہ کون ہے, کس نے اس کو چھاپا ہے, کوئی اس کی پیچھے تحقیق بھی ہے, پیچھے سے کسی بزرگ سے چلی بھی آ رہی ہے, پیچھے کوئی حوالہ ہے, کوئی روایت ہے, کوئی سند ہے. جب یہ باتیں ساری تحقیق ہو جائے, اور یہ کس کو پتہ چلے گی؟ میرے آپ جیسے عام بندے کو نہیں پتہ چلے گی, علماء کو پتہ چلے گی جو ان چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ بات درست ہے یا نہیں. اگر وہ تصدیق کر دیں تو پھر اس کو پھیلائیں, پھر دبا کے پھیلائیں.
اگر وہ تصدیق نہ کریں، تکذیب کریں یا منع کر دیں کہ بھائی بیٹا یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو نہ پھیلاؤ، تو رک جائیں وہیں پہ، بالکل ختم کر دیں اس کو. یا ایسے خواہ مخواہ میں کہیں جی مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے. آپ کو اچھا لگنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان بزرگوں سے منسوب بھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایسا کام نہ کریں جو شریعت کو مطلوب نہیں ہے.